السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر وافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر مشتمل ایک مختصر سی پوسٹ آپ کے گوش و گزار اور سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے یہ واقعہ اور یہ پوسٹ آپ کے لیے انتہائی درجے ایمان افروز ثابت ہوگی۔ شیخ قمر الدین سیالوی وہ فرماتے ہیں کہ میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کے لیے 2 مرتبہ حاضر ہوا۔ ایک اس وقت جب وہ میاں والی جیل کے اندر بند تھے۔ جب میں حاضر ہوا تو میں نے دعا سلام کے بعد ان سے پوچھا کہ اے غازی علم الدین، مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کی پہلے والی زندگی اور یہاں پر جو زندگی گزر رہی ہے، اس کے اندر اور اس کے اندر کوئی آپ فرق محسوس کرتے ہوں، اس سے مجھے آگاہ کیجیے تاکہ میں امت کے اور لوگوں کو بتاؤں اور ان کے دل کے اندر جذبہ عشق رسول موجزن ہو۔ اس وقت معزز ناظرین و سامعین، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، کہنے لگے کہ 3 فرق میں نے محسوس کیے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اس کام سے پہلے، گستاخ رسول کو قتل کرنے سے پہلے، میں ایک دہاڑی دار مزدور اور جاہل انسان تھا۔ جب میں نے یہ واقعہ سر انجام دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم المرتبت کام اور یہ خدمت مجھ سے لی اور میں جیل کی کال کوٹری میں آیا، تو الحمدللہ اب میں جاہل نہیں، اب اللہ کے فضل و کرم سے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن میرے سینے کے اندر محفوظ ہو چکا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دوسری بات یہ ہے کہ دن کے اجالے کے اندر اسی کال کوٹری کو میں نے روشن اور منور ہوتے دیکھ کر اسی کے اندر میں نے جاگتی آنکھوں سے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیداری میں کئی مرتبہ زیارت کی ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر انگریز جج بدبخت نے میری پھانسی کا جو آرڈر اتوار والے دن کا جاری کیا ہے، وہ اتوار والے دن واقع نہیں ہونی، بلکہ مجھے میرے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم فدا کا ابی و امی نے ارشاد فرمایا کہ اے علم الدین، تیرا استقبال ہم اتوار کو نہیں بلکہ یوم الخمیس یعنی جمعرات کے دن کریں گے۔ تو پھر ہوا بھی یوں کہ ملک گیر احتجاج ہوا، اور اس احتجاج کا اثر انگریز پر اتنا ہوا کہ انگریز نے اتوار والے دن پھانسی کو معطل کر کے اس کو جمعرات والے دن پر موقوف کیا، اور بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی شیڈول کے، انہوں نے جمعرات والے دن غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تختہ دار پر چڑھایا۔ تو یہ وہ 3 فرق تھے جو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیل کی کال کوٹری میں شیخ الاسلام شیخ فخر الدین قمر الدین سیالوی کو بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ پھر ان کو امانتاً جب میاں والی کی جیل کے اندر دفن کر دیا گیا، اصل ان کو میانی قبرستان لاہور کے اندر دفن کرنا تھا، پھر وہاں سے ان کو جب یہاں منتقل کیا جانا تھا، ان کی قبر کشائی کا معاملہ پیش آیا، تو اس وقت شیخ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ ہم بھی شیخ الاسلام شیخ قمر الدین سیالوی کے ہمراہ زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں بڑے بڑے انگریز جج موجود تھے، انگریز ڈاکٹر موجود تھے، بڑے بڑے سرجن اسپیشلسٹ موجود تھے۔ جب ان کی قبر کشائی ہو رہی تھی تو انہوں نے منہ پر ماسک پھیلائے ہوئے تھے۔ جو ہی قبر کشائی کا مرحلہ آگے بڑھتا گیا، یہ اپنے ماسک اتارتے چلے گئے، اور یہ ورتے حیرت میں پڑے ہوئے تھے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، نہ کوئی گلاب کی ہے، نہ وہ عنبر کی ہے،
نہ وہ چمیلی کی ہے اور نہ ہی دنیا کی کسی اور پھول کی کوئی خوشبو ہے، بلکہ یہ خوشبو اگر ہو سکتی ہے تو یہ جنت کی خوشبو ہو سکتی ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو دکھاتے ہیں کہ جو جذبہ عشق رسول سے سرشار ہوتے ہیں اور اپنا تن من دھن حتیٰ کہ اپنی جان تک فدا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرماتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک عشق مصطفیٰ ہی ہے اگر ہو سکے نصیب، ایک عشق مصطفیٰ ہی ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ پھر رکھا ہی کیا ہے اس جہان خراب میں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کو، جرت کو، جذبہ عشق کو ہم کروڑ ہا کروڑ مرتبہ سلامیاں پیش کرتے ہیں اور اللہ کے حضور یہ عرض گزاری کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا کے اندر رہنے والے ہر مسلمان کو اس قسم کا جذبہ رسول، عشق رسول عطا فرما۔ معزز ناظرین و سامعین، ہماری یہ پوسٹ اگر پسند آئی ہو تو اس کو اپنی سماعتوں کی نظر کیجیے گا اور دوست احباب کو بھی شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔